हमारे معاشرے میں بیٹے کو بیٹی پر فوقیت دی جاتی ہے، اور دعا بھی یہی کی جاتی ہے کہ ہمارے ہاں بیٹا ہی پیدا ہو۔ بیٹے کے حصول کے لیے تعویذ گنوں کا سہارا بھی لیا جاتا ہے، اور بھرپور طریقے سے علاج بھی کروایا جاتا ہے کہ کسی طریقے سے ہمارے ہاں بیٹا ہو جائے۔ اس کے لیے دعائیں کرائی جاتی ہیں اور پیروں فقیروں کے پاس بھی جایا جاتا ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ بیٹے کو لوگ فخر کی علامت سمجھتے ہیں، اور اسے ایک فخریہ چیز سمجھا جاتا ہے، اسے آنکھوں کی ٹھنڈک سمجھا جاتا ہے، اسے لخت جگر سمجھا جاتا ہے۔ لیکن بیٹی کے حوالے سے ہمارے معاشرے میں ابھی تک منفی جذبات پائے جاتے ہیں، اور جس کے ہاں بیٹی پیدا ہو جائے وہ پریشان ہو جاتا ہے اور متفکر ہو جاتا ہے۔ حقیقت اس کے برعکس ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ آج دور جدید میں بیٹی بھی بیٹے سے کم نہیں ہے۔ بیٹی اور بیٹے میں صرف جنس کا فرق ہے، ورنہ دیکھا جائے تو صلاحیتوں کے اعتبار سے، ذہن اور قوت کے اعتبار سے آج کے ماحول میں، آج کی دنیا میں، اس جدت کے دور میں لڑکیاں لڑکوں سے بڑھ کر کارہائے نمایاں سر انجام دے رہی ہیں، اور زندگی کے ہر شعبے میں وہ نمایاں نظر آتی ہیں۔ ان کی ڈسٹنکشنز آپ دیکھ سکتے ہیں، تعلیم کے میدان میں ہو، سائنس اور ٹیکنالوجی کے میدان میں ہو، سپورٹس میں ہو، ہر جگہ ان کا کردار بڑا نمایاں، بڑا کامیاب اور بڑا واضح دکھائی دیتا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ والدین جو لڑکیوں کو ترجیح نہیں دیتے بلکہ لڑکوں کو فوقیت دیتے ہیں، انہیں اپنے رویے پر غور کرنا چاہیے۔ اگر کسی کے ہاں بیٹا نہیں ہے اور صرف بیٹیاں ہو رہی ہیں، تو وہ بیٹا پیدا کرنے کے چکر میں مزید بیٹیاں پیدا کر لیتے ہیں۔ وہ اسی کوشش میں ہوتے ہیں کہ ہمارے ہاں ایک بیٹا پیدا ہو جائے جو ہمارا وارث ہوگا۔ اپنا وارث تلاش کرنے کے لیے وہ یہ عمل کرتے ہیں۔ حالانکہ وارث تو لڑکی بھی ہو سکتی ہے، بیٹی کو بھی وارث بنایا جا سکتا ہے، اس میں کیا بات ہے؟ لیکن ایک ذہن کی ایک سوچ ہے، ایک روایتی انداز فکر ہے، جس کی وجہ سے انسان اس قسم کے کام کرتا ہے۔ دور جدید میں لڑکیوں کو فوقیت دینے کا جو رجحان ہے وہ بھی پیدا ہو رہا ہے، اور آج کے دور جدید میں لوگ بیٹیوں کو بھی بیٹا ہی سمجھتے ہیں، اور یقین کیجئے بیٹی بھی بیٹا ہی ہے۔ اگر آپ سمجھیں، اگر آپ غور کریں تو زندگی کے دکھ درد میں جتنا ساتھ بیٹی دے سکتی ہے اور دیتی ہے، وہ بیٹا نہیں دیتا۔ لہٰذا یہ سوچ پیدا کرنا کہ ہمارے ہاں بیٹا ہی ہونا چاہیے اور ہم بیٹے ہی کے طالب ہیں اور اللہ ہمیں بیٹا ہی دے، ایک انسانی خواہش تو ہو سکتی ہے، اس میں کوئی ممانعت تو نہیں ہے، کوئی حرام خواہش نہیں ہے، کوئی شجر ممنوع نہیں ہے، لیکن اس میں بیٹی کو مسترد کر دینا اور بیٹی کے حوالے سے منفی سوچ رکھنا، یہ سراسر غلط ہے۔ اگر آپ کے ہاں صرف ایک بیٹی پیدا ہوئی ہے تو سمجھ لیجئے وہ آپ کا بیٹا ہی ہے۔ وہ آپ کا جتنا ساتھ دے گی اتنا آپ کا بیٹا نہیں دے سکتا۔ وہ اس کی آپ شادی بھی کر دیں گے تو شادی کے بعد بھی وہ آپ کی خیریت دریافت کرنے، آپ کی محبت میں گرفتار ہونے اور آپ کی خدمت کے لیے ضرور آئے گی۔ وہ آپ سے محبت کرتی رہے گی، اور جتنی محبت آپ کی بیٹی کو آپ سے ہوگی وہ شاید آپ کے بیٹے کو نہ ہو۔ بیٹا دنیا کے معاملات میں مصروف ہو کر آپ کو وقت نہیں دے سکے گا، بیٹی بھی وقت نہیں دے سکے گی، لیکن بیٹی کی محبت، بیٹی کی خدمت اور بیٹی کا جذبہ جو ہے وہ قائم اور دائم رہے گا۔ اس لیے ایسی خواہش نہ کریں
جو غیر فطری ہو۔ اللہ تعالیٰ نے یہ معاملہ اپنے ہاتھ میں رکھا ہے کہ جس کو چاہے بیٹیاں دے، جس کو چاہے بیٹے دے، اور جس کو چاہے کچھ نہ دے۔ اس لیے ہر حال میں خوش رہنا چاہیے۔ اللہ نے جو عنایت کر دیا سمجھ لیجئے وہ آپ کے لیے بہت بڑا انعام ہے، خواہ وہ بیٹی ہے یا بیٹا ہے۔